اگر آپ سائبر سپیس کو استعمال کریں، یعنی کہ آپ کوئی ایسا جرم ڈال دیں جو بینکنگ سیکٹر کو بٹھا دے، کوئی ایسا جرم ڈال دیں جو آپ کی ڈیفنس کے سسٹم کو بٹھا دے، ہوائی جہازوں کے سسٹم کو بٹھا دے، تو پھر وہ تو آپ کا سائبر کرائم بنتا ہے۔ لیکن اس قسم کا الزام رؤوف حسن صاحب کے خلاف بالکل نہیں دیا گیا۔ رؤوف حسن صاحب ایک 75 سال عمر یافتہ ایک رائٹر ہیں، ایک انفارمیشن کا ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ ان کو تو سائبر کرائم کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ان کو صرف اس لیے ملوث کیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن ہیں اور ان کے انفارمیشن سیکٹری ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ ایک سیاسی انتقام کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، اور ورکرز کو بھی۔ تو یہ آج اس سلسلے میں یہ بحث کی گئی ہے، اور امید یہی ہے کہ انصاف کے مطابق ان کو بیل دے دی جائے گی۔ سر، ان کی صحت کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں کہ جی بالکل، ان کی کل وہ ادھر آئے تھے، ان کی صحت بہت خراب تھی۔ اس کے بعد جج صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ ان کا معائنہ کرایا جائے، اور پھر اگر وہ واقعی ان کی طبیعت خراب ہے تو ان کو ہسپتال میں منتقل کیا جائے۔ تو جج صاحب نے حکم فرمایا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے ان کو دیکھا اور امیجیٹلی فی الفور انہوں نے ہسپتال منتقل کر دیا، کیونکہ ان کی صحت جو تھی وہ درست نہیں تھی۔ وہ کینسر پیشنٹ بھی ہیں، ریکورنگ کینسر پیشنٹ ہیں، ہارٹ کے بھی پرابلمز ہیں، ان کو بلڈ پریشر بھی ہوا تھا، اور کیونکہ 8 دن ان کو رکھا گیا اور پتہ نہیں کس حالت میں رکھا گیا، تو ان کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ اس لیے ان کو عدالت کے حکم کے مطابق اب وہ ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارت میں ان کا سنا کہ ویزا لگا ہوا تھا، اس وجہ سے زیادہ ان کو پکڑ دیکھیں، بھارت کا ویزا لگنا تو میرا خیال ہے ہم سب کے لگے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کے لگے ہوئے ہیں، ہم سب گئے ہیں، مختلف کانفرنسز پہ گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، یا آپ نے کوئی جرم کر لیا۔ وہ ویزا لگنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ویلڈلی قانونی طور پہ آپ ایک جگہ ٹریول کر سکتے ہیں۔ غیر قانونی طریقے سے رؤوف حسن صاحب کو اور ہمارے جتنے پی ٹی آئی کے امپلائیز ہیں جو ہیڈ آفس میں کام کر رہے تھے، سیلریز کے اوپر کام کر رہے تھے، ان سب کے خلاف جو غیر قانونی طریقے سے ان کو گرفتاری کی گئی اور پکڑا گیا اور پھر ایف آئی آر بنائی گئی، اس کے سلسلے میں کل تو بحث ہوئی تھی جس میں ان کو جوڈیشل ریمانڈ کر دیا تھا۔ آج بحث ہوئی ہے کہ ان کو پوسٹ اریسٹ بیل دی جائے، ان کو گرفتاری کے بعد بیل ان کی رائٹ ہے۔ میں نے بحث کر دی ہے، پروسیکیوٹر نے بھی بحث کرنی ہے، جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، لیکن ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو ایف آئی آر کی اگر آپ پڑھیں اور ایف آئی آر کو دیکھیں اور سمجھیں تو اس میں کسی قسم کا جرم ثابت نہیں ہوتا، بلکہ جو الزام لگائے ہیں، وہ جو جرم لگائے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہوتا۔ ویگ سی باتیں کی ہیں، جنرل سی باتیں کی ہیں، کوئی اسپیسیفک الزام نہیں لگایا۔ دوسرا ہم نے یہ بتایا ہے کہ جو قانون ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ سائبر اسپیس کو استعمال کریں، کسی کرٹیکل انسٹالیشن کا لفظ استعمال کیا ہے، کرٹیکل انسٹالیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ سر، کل جو پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ میں بل الیکشن ایکٹ کا، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، بڑا آپ نے اہم اور انٹرسٹنگ سوال پوچھا، انٹلیکچوئل سوال پوچھا۔ میرا جواب یہ ہے کہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، اس کے اندر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ریزرو سیٹس آپ کو ملیں گی، پی ٹی آئی کو ملیں گی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو ریزرو سیٹس ملیں۔ تو جب آئین کا تقاضا ہے کہ ریزرو سیٹس ملیں، تو اس ججمنٹ کو تبدیل کرنے کے لیے آئینی ترمیم چاہیے آپ ایک عام قانون کے ذریعے ججمنٹ کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک طرح سے سمجھ بوجھ کے بغیر ہی ایک ڈیسپریشن میں، ڈیسپریٹ کا لفظ سمجھتے ہیں نا آپ، کہ بالکل ہی جب آپ بھنکلا جائیں، آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا کرنا ہے، تو آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ جب آپ نہ قانون دیکھتے ہیں، نہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا قانون میں کوئی گنجائش ہے یا نہیں، آپ بس کہہ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ ایک قانون پاس کر دے، یہ قانون غیر آئینی ہوگا، اس کے کالعدم قرار دے دیا جائے گا سپریم کورٹ سے، اس لیے اس کا حکومت کو کوئی فائدہ نہیں ہونے لگا۔ صاحب، آخر میں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کا بیان سامنے آیا کہ فوج سے بات ہوگی، وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں، ہم اپنی طرف سے نمائندہ مقرر کریں گے، تو یہ بتائیے گا، آپ ماہر قانون بھی ہیں، ماہرانہ رائے دیجیے گا کہ کس قانون کے تحت ایک غیر سیاسی ادارے سے آپ بات کریں گے، کس حیثیت سے اور کس قانون کے تحت؟
جی دیکھیں میری جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس کو کوئی 3-4 دن گزر گئے ہیں. اس وقت تک تو یہ بات نہیں تھی. میں نے آج اخبار میں پڑھا اور کل میں نے سنا کچھ تبصروں میں کہ ایسا کوئی بیان ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب تک میں ان سے ملوں گا نہیں اور مل کے ان سے نہیں پوچھوں گا کہ ان کا کیا اس سے موقف ہے, کیا انہوں نے یہ بیان دیا یا نہیں دیا, اگر دیا تو کس کانٹیکسٹ میں دیا اور کیا اس کی وجہ تھی, تب تک میں یہ شاید جواب آپ کا ٹھیک طرح نہ دے سکوں. ابھی تک تو میں گیس ورک ہی کروں گا. میری نظر میں ہوتا یہ ہے کہ وہاں سے جب جیل کے اندر جو بیانات آتے ہیں جیل سے, وہ یا تو کسی کے تھرو آتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ان کو جب تک پہنچتے ہیں پبلک تک وہ تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں, یا وہ جب اگر وہ خود بولتے ہیں تو میڈیا کافی دور بیٹھا ہے, وہ کیا سوال پوچھ رہے ہیں میڈیا اور اس کا کیا جواب ہو رہا ہے, کیا وہ تنزیہ طریقے سے کہہ رہے ہیں, کیا وہ کوئی کنڈیشنز لگائی ہیں نہیں لگائیں, تو وہ پتہ چلے گا جب میں ان سے ملوں گا. لیکن جو میرا اندازہ ہے وہ میں ضرور ذکر کر دوں. اندازہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے کنڈیشنز ضرور لگائی ہوں گی. کنڈیشنز یہ ہوں گی کہ اگر مداخلت کر رہی ہے کسی قسم کی اسٹیبلشمنٹ سیاسی ماحول میں تو پھر وہ ادھر سیاست سے دور ہو جائے. نمبر 2, اس میں یہ بھی کنڈیشنز ہوں گی کہ دوبارہ سے الیکشنز کرانے ہیں. اگر ہم نے کسی دوبارہ سے جانا ہے عوام کے پاس الیکشنز کے لیے تو پھر وہ شاید اس کے لیے بات کرنا چاہتے ہوں. اس لیے میں یہ ابھی تک گیس ورک ہی کر سکتا ہوں. جب میں ان سے ملوں گا تو میں اس کا پھر بیان دے سکوں گا آپ کو. کل سے چھٹیاں بھی ہو رہی ہیں عدالتوں میں, تو آپ بتا دیں کہ پھر ڈیوٹی جج بیٹھیں گے تو ضمانت نہیں. آج فیصلہ اسی لیے ریکویسٹ ہے جج صاحب کو کہ آج ہی فیصلہ کریں, تاکہ وہ فیصلہ آج کریں گے تو پھر ہم اس پہ کر سکیں گے. ورنہ اگر چلے گئے چھٹی ہو گئی تو پھر یہ فیصلہ نہیں ہو سکے گا. اس لیے امید ہے کہ آج ہی فیصلہ کریں گے. پورا مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا. نہیں, پھر دیکھیں گے ہم کوئی اور حل, لیکن آج فیصلہ کر دیں گے جج صاحب انشاءاللہ. تھینک یو.